السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک درویش کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس نے بادشاہ کے اوپر تھوکا تھا۔ بادشاہ کے اوپر تھوکنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ آج کل کوئی عام آدمی کسی عام آدمی پر تھوک دے تو وہ کتنا وبال کھڑا کر سکتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے اب بڑھتے ہیں واقعے کی جانب۔ ایک بادشاہ کو جنگل میں سفر کرتے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں ایک درویش شخص آیا، بادشاہ کو زہر کے درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ کے سارے ساتھی بادشاہ کی فکر میں تھے، اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار کرنے نہیں گیا۔ شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ بادشاہ ہوش میں آئے اور جب انہیں درویش کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو فوراً ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں درویش کو ایک درخت کے نیچے جا لیا اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ادب سے درویش سے کہا، ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو نہ پہچان سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے، میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمتگار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ اس دفعہ بادشاہ مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالی شان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دی جائے گی۔ درویش نے پوچھا، اتنے مال اور دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں میں تنہا رہوں گا؟ بادشاہ نے درویش سے کہا، بولو حضور، میری بیٹی شہزادی گلنار کی شادی آپ سے کر دی جائے گی۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، حضور، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت، آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس واپس لے لیں، میں اپنی درویشی میں خوش ہوں۔ یہ تحریر رخشندہ بخاری کی طرف سے ہمیں ملی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کتنا ہی آرام مل جائے، خواہ اس کے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہی بن جائے، آخر کار اس کو کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہی ہیں، آخر کار اس کو کسی نہ کسی دن رونا ہی پڑتا ہے۔ اسی لیے انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ آخر میں یہ بتاتے چلوں کہ درویش ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اس دنیا کے آرام اور آسائشوں کو چھوڑ کر آخرت کے حوالے ہو گیا ہو۔ ایسے لوگ اکثر جنگلوں میں اور آبادی سے ہٹے کٹے آپ کو ملیں گے، صرف اللہ کی یاد میں، صرف آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے جو کہ میں نے کر دیا، اور جواب دینا واجب ہے، اس لیے کمنٹس میں سلام کا جواب لکھتے ہوئے جائیں۔